الرحمن الرحيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أي بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے میلے سے اور تیوہار سے واپس آ کر دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت صرف صحیح اور سالم ہے، تو پھر انہوں نے آپس میں معلوم کیا، تحقیق کی کہ کس نے یہ کام کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول سنا تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جن لوگوں نے یہ بات سنی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک آدمی کو اس طرح کہتے ہوئے قالوا اے بعضهم لبعض، قالوا کہا بعض نے بعض سے، قائل کون ہیں؟ وہ ضعفاء جنہوں نے حضرت ابراہیم کے بات کو سنا تھا. سمعنا فتى يذكرهم، سنا تھا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا بتوں کا، اے یعیبهم یعنی ان کی برائی کر رہا تھا، یقال له ابراہیم اور جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ذکر چونکہ عام ہے، سمعنا فتى يذكرهم ذکر عام ہے جو تذکرہ خیر کو بھی شامل ہوتا ہے اور تذکرہ شر کو بھی. جب یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو ذکر سے مراد ذکر خیر بھی اور ذکر سے مراد ذکر شر بھی. تو مصنف علیہ الرحمہ نے یذکرہم کے بعد یعیبہم بڑھا کر یہ بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم نے جو ذکر کیا تھا ان کا بتوں کا وہ ذکر خیر نہیں تھا بلکہ ذکر شر تھا، یعنی ان کو ختم کرنا اور توڑنے کا ذکر. قالوا فاتوا به على اعین الناس، تو کہا کہنے والا نمرود، قائل جو ہے وہ نمرود. قالوا اور نسبت سب کی طرف اس لیے کی گئی کیونکہ سب نے اس کے مشورے کو قبول کیا. اصل تو قائل جو تھا وہ نمرود تھا کہ بھئی ابراہیم کو بلاؤ، تو سب نے چونکہ اس بات کو تسلیم کیا اس لیے قول کی نسبت مجمع کی طرف اور سب کی طرف کر دی گئی. قالوا فاتوا به على اعین الناس، کہا ان لوگوں نے کہ بلاؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے. علی اعین الناس، اعین جمع عین کی، عین کے ایک معنی تو آتے ہیں آنکھ کے، تو اس کا ترجمہ ہوگا علی اعین الناس ای ظاہر الناس. مصنف نے اسی کو اختیار کیا، اس لیے اعین کی تفسیر کی ای ظاہرا، گویا کہ یہ بتلایا ظاہرا منصوب، گویا کہ یہ بتلایا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ یہ ظاہرا یہ فاتو بھی کی ضمیر مجرور سے حال ہے اور محلن منصوب ہے. فاتو بھی علی اعین الناس ای فاتو بھی ظاہر الناس. اور دوسرا ترجمہ عین کا آتا ہے سردار کا، عین بمعنی آنکھ اور عین بمعنی سردار. تو فاتو بھی علی اعین الناس، قوم کے سرداروں کے سامنے ابراہیم کو بلاؤ تاکہ سردار یعنی قوم کے بڑے لوگ ابراہیم سے اس سلسلے میں بات کریں. لعلہم یشہدون علیہ، ابراہیم کو کیوں بلایا جائے؟ تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا وہ گواہی دے سکیں اس کے خلاف کہ یہ کرنے والا کام ابراہیم ہے، جس نے یہ کام کیا وہ ابراہیم نے کیا. یعنی بغیر گواہی کے اور بغیر تحقیق کے ہم اس کو سزا نہ دیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ ابراہیم کے سامنے اس بات کی گواہی دیں. لعلہم یشہدون علیہ انہ الفاعل. قالوا له بعد اتیانہ، کہا ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے آنے کے بعد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم کیا تم نے اس کام کو کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ فرماتے ہیں اَأَنْتَ بتحقیق الحمزتین، اَأَنْتَ دونوں حمزہ کے محقق ہونے کے ساتھ،
یعنی دونوں حمزہ کو اس کے اصل مخارج کے نکالنے کے ساتھ، جو اس کا اصل مخارج ہے جہاں سے حمزہ کا نکلنا ہوتا ہے، حمزہ کو وہاں سے نکالا جائے اس کی مکمل صفات کے ساتھ، اور حمزہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ شدت. تو فرماتے ہیں اَأَنْتَ یَتُمْ بِتَحْقِیقِ الْحَمْزَتَيْنِ یا ابدال الثانیۃ الفا، اور تیسرے یہ کہ ہم دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا جائے، وتسہیلها، اور چوتھے یہ کہ حمزہ کو حمزہ مسہلہ بنایا جائے، یعنی حمزہ کی وہ آواز نکالی جائے جو حمزہ اور الف دونوں کے درمیان ہو، حمزہ مسہلہ. وادخال الف بین المسہلۃ والاخری، یا پھر الف کو حمزہ مسہلہ اور حمزہ محققہ کے درمیان داخل کیا جائے، اور ایک صورت یہ کہ اس کو ترک کر دیا جائے. یعنی مختلف قراءتوں کی طرف مصنف علیہ الرحمہ نے یہ اشارہ فرمایا. تو انت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تم نے ہی کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال ساکتا عن فعله، حضرت ابراہیم نے اپنے بارے میں تو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے تو پوچھا تھا انت فعلت، حضرت ابراہیم اپنے فعل کے بارے میں تو خاموش رہے. فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، فرمایا بلکہ کیا ہے اس کو ان کے اس بڑے نے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے اس کو ان کے اس بڑے نے. ھذا یا تو یہ بدل ہے کبیرہم سے، کبیرہم ھذا، بل فعلہ کبیرہم، اس کے بعد ھذا یا تو یہ بدل ہے یا پھر یہ کبیر کی صفت ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم عن فاعلہ، پوچھ لو انہی بتوں سے، ان کے ساتھ کام کرنے والے سے جس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ان کانوا ینطقون فیہ، اگر یہ بول سکتے ہو اس معاملے میں، بتلا سکتے ہو اپنے ساتھ کرنے والے کو، تو اسی سے معلوم کر لیجیے. بل فعلہ کبیرہم، وہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا، تو بڑے بت کی طرف وہ اس کام کو انہوں نے منسوب کیا. تو یہ تو ایک طرح کا جھوٹ ہوا کہ کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود، اور نسبت کر رہے ہیں اس کی بڑے بت کی طرف. تو گویا کہ یہ ایک طرح کا جھوٹ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اور وہ جھوٹ بولے یہ ان سے بات بعید ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کا یہ جواب بطور فرض کے تھا، بطور فرض. بھائی اگر یہ بول سکتے ہوں اور اگر یہ کر سکتے ہوں تو اسی بڑے بت نے اس کام کو کیا ہوگا. میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تم ان کو اپنے لیے معبود سمجھتے ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اپنے لیے سفارش کرنے والا اور آخرت میں نجات دینے والا سمجھتے ہو. جب اتنے ساری صفات کا تم ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہو، تو اگر یہ بول سکتے ہو تو سمجھ لو کہ اسی بڑے بت نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا. جب یہ اتنے سارے کام کر سکتے ہیں، نفع دینا، نقصان دینا، سفارش کرنا، جب یہ اتنے سارے کام کر سکتے ہیں تو اگر یہ بول بھی سکتے ہوں تو پھر دیکھو یہ بڑا بت باقی رہ گیا، باقی سب تو ٹوٹ گئے، یہی ایک بڑا بت باقی ہے. تو ممکن ہے کہ اسی آدمی نے کام کیا، جیسے قرآن پاک کے اندر نقل کیا گیا إِذْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. حضرت عیسیٰ کو نصارہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عزیر کو یہود اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نبی سے، نبی جی فرما دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. بطور فرض اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا واقعاتاً ہوتا، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. تو یہ بطور فرض، بالفرض تم یہود، تم عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوگا. تو جس طرح وہاں بطور فرض کے ہیں، اسی طرح یہاں بھی بطور فرض کے. کبھی دیکھو یہ باقی رہ گیا، اگر یہ بول سکتے ہوں بالفرض تو یہی کرنے والا ہے، تو یا تو اس قول کو بطور فرض قرار دیا جائے،
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا رجحان یہ ہے کہ یہ اسناد مجازی ہے، جو نسبت کی گئی ہے فعل کی نسبت جو بڑے بت کی طرف کی جا رہی ہے، یہ نسبت مجازی ہے۔ جب آدمی اس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ارے بھائی یہ شہر کس نے قائم کیا، شہر کس نے بنایا، کہ بھائی امیر نے شہر کو بنایا، حالانکہ شہر کو بنانے والا تو امیر نہیں۔ بھائی یہ عمارت کس نے بنائی، بھائی یہ زید نے عمارت بنائی، حالانکہ عمارت بنانے والے تو راج مستری ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے حکم سے بنائی گئی، اسباب اس نے مہیا کیے، سامان ہے، مستری اور مزدور کی اجرت ہے، یہ سب کرنے والا چونکہ فلاں آدمی، شہر کے قائم کرنے کے اسباب مہیا کرنے والا امیر حاکم، اس لیے اس کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فعل کی نسبت بڑے بت کی طرف کی، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو اس فعل پر ابھارنے والا اور مجبور کرنے والا وہ بڑا بت تھا۔ کس معنی کر؟ یہ تمام لوگ سب سے زیادہ جو عبادت کرتے تھے بڑے بت کی کرتے تھے، سب سے پہلے آ کر اسی کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے اور اسی کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی تھی اور سب سے زیادہ تعظیم اسی بڑے بت کی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑے بت پر سب سے زیادہ غصہ تھا، تو گویا کہ حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا ارے بھائی میں نے تھوڑی یہ کام کیا، اس بڑے بت نے کیا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بڑے بت کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے اس نے مجھ کو اتنا غصے میں ڈال دیا کہ گویا کہ میرا کام کرنا گویا کہ اسی بت کا کام کرنا ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور پھر حاکم اس کا ہاتھ کٹوائے تو ہاتھ کاٹنے والا یوں کہتا ہے یا حاکم یوں کہتا ہے ارے بھائی ہم نے تمہارا ہاتھ تھوڑی کاٹا، ہم نے تھوڑی کاٹا، تم نے اپنا ہاتھ خود کاٹا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ تم ایسا فعل کرتے، نہ تم پکڑے جاتے، تمہارا معاملہ ہمارے پاس آتا اور نہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے اور نہ یہ جلاد تمہارا ہاتھ کاٹتا۔ تو اصل تو کون ہوئے ہاتھ کے کٹنے میں؟ تم خود ہوئے۔ تمہارا ہاتھ میں نے نہیں کاٹا بلکہ تمہارا ہاتھ تمہارے اپنے فعل نے کاٹا۔ تو پھر اس فعل کی نسبت بڑے بت کی طرف جو کی گئی ہے وہ مجازن کی گئی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ بولے، اور وہ جھوٹ حقیقت میں جھوٹ نہیں بلکہ ان کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کلام کہنا کہ جس کے 2 معنی مراد دیے جا سکتے ہوں، ایک معنی قریبی معنی اور دوسرے بعیدی معنی، اور بولنے والا قائل بعض خفیہ قرائن کی وجہ سے بعید معنی کو مراد لے رہا ہو اور سننے والے قریبی معنی کو مراد لے رہے ہوں، یہ کہا جاتا ہے توریہ۔ دوسرا ہے تقیہ۔ توریہ اور تقیہ میں فرق ہے، توریہ کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، تقیہ کے اندر صراحتاً جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تقیہ جو رافضی اختیار کرتے ہیں، جو ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ تقیہ یعنی سچ کو چھپا کر جھوٹ بولنا اور سچ کو چھپا کر جھوٹ کو ظاہر کرنا، یہ تقیہ ہے، یہ رافضیوں کا عمل ہے۔ اور توریہ کیا ہے کہ ایک بات جس کے اندر 2 معنی نکل سکتے ہوں، جس کے 2 مطلب مراد دیے جا سکتے ہوں، دونوں مراد ہو سکتے ہوں، ہاں ان میں سے ایک قریبی ہو دوسرا بعید، تو قائل بعید معنی کو مراد لے رہا ہو بعض قرائن کی بنیاد پر اور سننے والے قریبی معنی کو مراد لے رہے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اسی طرح 3 معاملات کے اندر 3 باتوں کا کہنا ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ان میں سے 2 تو اللہ کے لیے تھے اور ایک ان کا اپنے لیے تھا۔ 2 اللہ کے لیے کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار۔ تو قوم نے سمجھا اس سے جسمانی بیماری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے لیا دل کی گھٹن کو، جو قوم کی نافرمانی، قوم کی تکذیب،
اور قوم کی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے جو ان کو اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی کڑھن، دل کی گھٹن، حضرت ابراہیم نے انی سقیم سے اس کو مراد لیا اور قوم نے انی سقیم سے جسمانی بیماری کو مراد لیا۔ دوسرا یہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور تیسرا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو ایک علاقے سے جب گزرنے لگے تو وہاں بادشاہ نے قانون بنا رکھا تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزرے گا اس کو بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی، عورت کو بادشاہ کے ساتھ رات گزارنی ہوگی۔ ہاں اگر بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہے تو پھر نہیں، لیکن اگر بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ابراہیم کو اس ملک کے قانون کا، اس علاقے کے قانون کا پتہ چلا، تو جب لوگوں نے یعنی سپاہیوں نے جب روک کر پوچھا یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے تو ابراہیم نے فرمایا کہ میری بہن۔ وہ لوگ سمجھیں نسبی بہن، حضرت ابراہیم نے مراد لی دینی اور اسلامی بہن۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے بعد میں آ کر کہا کہ بھائی دیکھو یہاں لوگوں نے تمہارے بارے میں میرے سے معلوم کیا تھا، اور چونکہ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والے میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس اعتبار سے میں اور تم دینی بہن بھائی ہوئے، میں نے یہی کہا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ تو یہ تیسرا۔ تو پہلے دو کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ دونوں جھوٹ کس کے بارے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور یہ تیسرا ہاں تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے، لیکن چونکہ اس میں ایک ذرا سی بات اور شامل ہے، اور وہ کیا؟ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت۔ حضرت ابراہیم نے اس کو کیوں بولا تھا؟ حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت، اور عزت کی حفاظت یہ بھی دین میں شامل ہے، لیکن چونکہ یہ بیوی کا معاملہ ہے اور اپنے طور پر ہے، اس لیے اس میں ایک طرح کا حظ نفس یعنی اپنا نفس کا حصہ بھی تھوڑا سا شامل ہوا۔ تو چونکہ حضرات انبیاء کرام کا درجہ چونکہ بہت بڑا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اس لیے انبیاء کرام کی شان کی چونکہ اتنا بھی لائق نہیں ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس عمل کو اللہ کے لیے قرار نہیں دیا گیا۔ ایک عام آدمی اگر کہے تو وہ دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے اس معاملے کو دین ہونے سے نکال دیا گیا۔ پہلے دو باتوں کو دین قرار دیا گیا کہ دین کے لیے کہا بولا، اور ان کا وہ جھوٹ دین کا حصہ، لیکن اس تیسری بات کو دین کا حصہ ہونے سے خارج کر دیا گیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم عن فاعلہ، معلوم کر لیجئے ان بتوں سے اس کام کے کرنے والے کے بارے میں اگر یہ بول سکتے ہو اس کام کے سلسلے میں۔ فیہ تقدیم جواب الشرط، فرماتے ہیں کہ اس میں جواب شرط کو مقدم کر دیا گیا، یعنی فاسألوہم بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا ہے اس کو فاسألوہم، پوچھ لیجئے انہی لوگوں سے، ان کانوا ینطقون، تو فاسألوہم جو جواب شرط تھا فرماتے ہیں کہ اس کو مقدم کر دیا گیا، اور ان کانوا ینطقون یہ شرط مؤخر ہے اور جواب شرط مقدم ہے۔ وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها، فرماتے ہیں اور اس سے پہلے اشارہ ہے قوم کے لیے کہ بت کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ان کا فعل سے عجز معلوم ہے، بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل، کہ بت کہ ان کا فعل سے عجز بالکل معلوم ہے، اور جب فعل سے عجز معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسا عاجز معبود نہیں ہو سکتا۔ فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون أي بعبادتكم من لا ينطق، لوٹے وہ لوگ اپنے عقلوں کی طرف، فرجعوا إلى أنفسهم، رجوع سے مراد رجوع بدنی نہیں بلکہ رجوع سے مراد رجوع قولی، رجوع ذہنی، اس لیے مصنف نے بڑھایا بالتفکر،
فرجعوا الى انفسهم، اس لیے انفس کا ترجمہ کیا گیا الى عقولهم، اپنے عقلوں کی طرف رجوع کیا، یعنی غور و فکر کیا. رجوع ذہنی، رجوع ذہنی سے مراد غور و فکر کرنا. اس لیے مصنف نے تفسیر کرتے ہوئے کہا بالتفکر، لوٹے وہ لوگ اپنے عقلوں کی طرف، یعنی غور و فکر کیا. فقالوا لانفسهم، پھر کہا انہوں نے اپنے آپ سے، انکم انتم الظالمون، ارے بھائی تم ہی ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہو. کیا کر کر؟ بعبادتکم من لا ينطق، تمہارے ایسے لوگوں کی عبادت کر کر جو بول نہیں سکتے، ایسے بتوں کی عبادت کر کر جو بول نہیں سکتے. ثم نکسوا من اللہ علی رؤوسهم، ای ردوا الی کفرهم وقالوا والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اي فكيف تأمرنا بسؤالهم. ثم نكسوا، ان کی کھوپڑیاں الٹ دی گئیں، نکسوا الٹ دی گئیں ان کی کھوپڑیاں، على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم، الٹ دی گئی ان کے سر، الٹ دیے گئے ان کے سر. اور یہ الٹنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اسے مصنف نے کہا من اللہ، یہ کھوپڑیوں کو الٹ دیا جانا یہ کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. یہ جب مانا ہو نکسو، اور بعض علماء نے اس کو پڑھا دوسری قرات ہے نکسو، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو. ثم نکسو، جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو، یعنی تھوڑا سا انہوں نے غور و فکر کیا، ذرا شرمندگی کا احساس ہوا، تھوڑا سا ان کو لگا کہ بھئی ابراہیم کی بات تو صحیح ہے، لیکن پھر اس کے بعد بتوں کی ابراہیم کی تقریر سے ان کے سامنے بتوں کا عاجز ہونا اور بے بس ہونا تھوڑا سمجھ میں آیا. قریب تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، مگر ان کی کھوپڑیاں پھر الٹ گئی، اور کھوپڑیاں الٹ کر پھر اپنے اسی کفر کے اوپر جمے رہے. فرماتے ہیں ثم نکسوا اے ردوا الی کفرہم، پھر کھوپڑیاں الٹ دی گئی اللہ کی طرف سے ان کے، یعنی لوٹا دیے گئے وہ لوگ اپنے کفر کی طرف. لوٹا دیے گئے، کفر پر تو پہلے سے تھے، لوٹا دیے گئے کا مطلب یہ کہ جو تھوڑا سا ضعف سا آیا تھا وہ ضعف ختم ہو کر دوبارہ وہ کفر کے اوپر جم گئے. اور کیا کہا؟ وقالوا، کہا واللہ لقد علمت، واللہ بڑھایا مصنف نے، ورنہ قرآن پاک میں ہے ثم نکسوا علی رؤوسهم، ثم نکسوا علی رؤوسهم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تو قالوا کے بعد واللہ بڑھایا مصنف نے یہ بتلانے کے لیے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ جواب ہے واللہ قسم کا. واللہ قسم یہاں پر محذوف ہے، اور لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یہ اس قسم محذوف کا جواب ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، فکیف تأمرنا بسؤالهم، اور جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو تم کیسے ہمیں ان سے پوچھنے کا حکم دے رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو کہ ہم ان بتوں سے معلوم کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. اس لیے کہ ماں قبل میں اوپر بتایا گیا تھا کہ لعلہم الیہ یرجعون کے اندر ایک اور الیہ کی ضمیر کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس لیے تاکہ جب وہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں تو ابراہیم ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھ سکیں. فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ای بدلہ ما لا ينفعکم شیئا من رزق وغیرہ ولا یضرکم شیئا ان لم تعبدوہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر تم پوجا کرتے ہو اللہ کے بدلے میں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو نہ نفع دے سکتی ہے تم کو ذرہ برابر، یعنی تم کو روزی وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے یہ بت. ولا یضرکم شیئا ان لم تعبدوہ، نہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت نہ کرو. بھائی اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر اس کی عبادت نہیں کی جائے گی تو وہ عذاب نازل کرے گا، قادر ہے.
لیکن یہ بت تو بالکل بے بس اور عاجز ہیں کہ اگر کوئی ان کو نہ پوجے تو یہ ذرہ برابر نہ پوجنے والے اور نہ عبادت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. افی فرماتے ہیں افی بکسر الفاء، تو بکسر الفاء کے اندر دونوں لغت ہے، افی کسرے کے ساتھ اور افن تنوین کے ساتھ دونوں. افی اگر فا کے کسرے کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو دو قرات ہیں، افی اور افن، بغیر تنوین کے ساتھ اور بغیر تنوین کے. اور تیسری قرات ہے افا فتحے کے ساتھ. فرماتے ہیں اس صورت میں یہ مصدر کے معنی ہے، افل لکم اے تبا و قبحا، ارے تمہارے لیے ہلاکت اور کمبختی اور برائی ہو. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ، تم بھی اور تمہارے یہ بت بھی. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا فا عاطفہ، فا جو ہے یہ عاطفہ، معطوف علیہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ وہ محذوف ہے، معطوف علیہ یہ محذوف ہے جس پر حمزہ داخل ہے. تقدیر عبارت ہے اجہلتم فلا تعقلون، حمزہ استفہامیہ معطوف علیہ پر فا عاطفہ، اس کے بعد یہ فا جو ہے یہ اصل یہ داخل ہے کس پر؟ لا تعقلون. فرماتے ہیں اجہلتم فلا تعقلون، کیا تم ایسے نادان ہو گئے کہ تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم بالکل نادان ہو گئے بس نہیں عقل رکھتے؟ تو فا عاطفہ. افلا تعقلون ان هذه الاصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وانما يستحقها الله تبارك وتعالى. یعنی تم کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ بت نہ مستحق ہیں عبادت کے اور نہ اس کے قابل ہیں، یہ عبادت کیے جانے کے قابل نہیں، نہ عبادت کیے جانے کے مستحق ہیں. وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق تو کون ہیں؟ صرف اللہ تبارک و تعالی. قَالُوا حَرِّقُوهُ أَيْ إِبْرَاهِيمَ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ أَيْ بِتَحْرِيقِهِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ نُصْرَتَهَا. کہنے لگے، قالوا کہنے لگے، یہاں پر بھی قائل نمرود ہے، اوپر بھی قائل نمرود تھا، قالوا فاتوا به جو تھا، یہاں پر بھی قالوا حرقوا، یہاں پر بھی قائل کون ہے؟ نمرود. نمرود کہنے لگا حرقوا، ارے بھائی یہ تو بڑا گھمبیر معاملہ ہو گیا، اس طرح تو ہر ایک جو چاہے گا ہمارے بتوں پر زبان درازی کرے گا، ہمارے بتوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے لگے گا. اس کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو. تو کیا کرو؟ حرقو، اس کو آگ میں زندہ جلاؤ. قالوا حرقو، زندہ جلاؤ اس کو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے بتوں کی مدد کرو اس کو جلا کر. ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنے والے ہو. ان کنتم فاعلین نصرتہ، مصنف نے نصرتہ بڑھا کر یہ اشارہ کیا کہ ان کنتم فاعلین کا فعل محذوف ہے. اگر تم اس کی نصرت کا ارادہ کرتے ہو تو پھر اپنے بتوں کی نصرت کا اگر ارادہ کرتے ہو، بتوں کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم کو زندہ جلاؤ. چنانچہ ان لوگوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قوم نے جمع ہو کر لکڑیاں جمع کرنی شروع کی. 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی اور ایسا جوش بھر دیا گیا، مذہبی ایسا جوش بھر دیا گیا کہ لوگ لکڑیاں جمع کرنے کو ثواب کا کام سمجھنے لگے. عورتیں منت ماننے لگی، لوگ منتیں ماننے لگے، اگر میرا کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں لا کر جمع کروں گا، اتنی لکڑیاں لے کر آؤں گا، میرا بیمار تندرست ہو گیا تو اتنی لکڑیاں لاؤں گا جو ابراہیم کے جلانے کے لیے جمع کی جا رہی ہیں. منتیں ماننے لگے اور 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی. اب پوری قوم نے مل کر لکڑیاں جمع کی 1 مہینے تک، تو کتنا بڑا گٹھڑ جمع ہوا ہوگا اور کتنی بڑی مقدار جمع ہوئی ہوگی. جمع ہو جانے کے بعد اب اس کو جلایا گیا.
7 دن تک آگ کو دہکایا گیا. جب 7 دن تک آگ بالکل جل گئی اور ایسا حال ہو گیا اس کے شعلوں کا کہ آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر گزر جاتا تھا تو جل جاتا تھا. وہ اس آگ کا معاملہ تو الگ، اگر اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر جاتا تھا تو جل جاتا تھا. پرندوں نے اس کے اوپر سے گزرنا بند کر دیا. اب جب 7 دن تک آگ جلائی گئی اور خوب بھڑک گئی تو پھر اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اس میں ڈالنے کے لیے. لیکن اب ڈالا کس طرح جائے؟ اس لیے کہ آگ اتنی بھڑک رہی کوئی قریب نہیں جا سکتا، اور ابراہیم خود تو جا کر اس میں جلنے سے رہے. تو شیطان نے ان کو سجھایا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، جو ہوتا تھا کہ اس کے اندر گولا وغیرہ رکھ کر پتھر رکھ کر پھر اس کو پھینکا جاتا تھا. یہ توپ اسی کی ترقی والی شکل ہے، ترقی یافتہ شکل منجنیق کی اسی کی شکل ہے. یہ توپ کے دہانے پر گولا رکھ کر پھر بٹن دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو مشین گولے کو پھینکتی ہے دشمن کے اوپر. تو یہ شیطان نے آ کر ان کو بتلایا کہ اس طرح بناؤ منجنیق، کہ اس طرح بناؤ، اور پھر ابراہیم کو اس میں بٹھا کر اور پھر اس کو لوگ طاقت لگا کر پھینکیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق بنا کر اس میں بٹھا کر پھینکا گیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا منجنیق میں بٹھا کر، تو اس وقت آسمان و زمین رونے لگے اور فرشتے تمام چیخنے چلانے لگے، یعنی اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ آپ کے خلیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بچا لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے جا کر ابراہیم کی مدد کرو، سب کو اجازت ہے. جو چاہے جا کر ابراہیم کی مدد کرنا چاہے ابراہیم کی مدد کرو. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے ہواؤں کے اوپر اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا. حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ابراہیم میں وہ فرشتہ ہوں جو ہوا پر مقرر ہے، آپ کہیں تو ہوا چلا کر آپ کا رخ بدل دوں. انہوں نے آپ کو آگ کی طرف پھینکا ہے، میں ہوا لاؤں اور ہوا چلا کر آپ کا رخ بدل دوں، آپ آگ کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف چلے جائیں. فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اور فرشتے آئے، نہیں کوئی کسی کی مدد قبول کی. حضرت جبرائیل نے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ آپ کے خلیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جبرائیل تم جا کر مدد کرو. تو جبرائیل آئے، آ کر عرض کیا ابراہیم کسی تعاون مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہے تو، لیکن تمہاری طرف سے تمہاری مدد کی ضرورت تھی. کہ ابراہیم اچھا اگر میری مدد نہیں لینا چاہتے تو اللہ سے کہو. فرمایا کہ اللہ علیم ہے، میرے حال سے واقف ہے، جو میرے حال سے پہلے سے واقف ہے اس سے کیا کہنا. جب وہ چاہیں گے میری مدد کریں. تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ میرے حال کو جانتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض یہ فرمایا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ کی طرف سے کہا گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. براہ راست فرشتے کے واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست کہا گیا آپ کو. فرماتے ہیں فجمعوا له الحطب الكثير، جمع کی ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے بہت ساری لکڑیاں. وَأَضْرَبُوا النَّارَ فِي جَمِيعِهِ، اور بھڑکایا انہوں نے آگ کو اس تمام لکڑیوں میں. وَأَوْثَقُوا إِبْرَاهِيمَ، اور انہوں نے پھر ابراہیم کو باندھا. وَجَعَلُوهُ فِي مِنْجَنِيقٍ، اور پھر رکھا انہوں نے ان کو منجنیق میں. وَرَمَوْهُ فِي النَّارِ، اور پھر پھینکا انہوں نے ابراہیم کو آگ کے اندر. جب یہ سب ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ بھی مکالمہ ہو گیا. قال تعالی، تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خوب آگ جلائی گئی. روایتوں کے اندر آتا ہے تمام جانور جتنے زمینی تھے وہ سب آتے تھے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، پھونک مار کر پانی ڈال کر. لیکن جانوروں کے اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ تمام جانوروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی گرگٹ کے علاوہ.
صرف ایک گرگٹ ایسا جانور تھا جو آگ بجھانے کے بجائے پھونک مار کر آگ کو اور بڑھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے گرگٹ کو بہرا بنایا۔ گرگٹ سن نہیں پاتا، جانوروں میں گرگٹ صرف ایسا جانور ہے جس کے کان نہیں ہیں، یعنی جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا گرگٹ کو مارنے کا ثواب، فرمایا گیا جو آدمی پہلی ضرب میں گرگٹ کو مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسری میں مارے گا اس کو 100 سے کم، اور جو تیسری میں مارے گا اس کو اس سے کم۔ حدیث پاک میں اسی لیے اس کے مارنے کا ثواب بیان کیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے اوپر۔ قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی، بردن اے ذات برد، ٹھنڈک والی، وسلامن اے ذات سلامی، سلامتی والی ہو جا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام۔ برد کے بعد سلام کیوں بڑھایا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ برد کے بعد اگر سلام نہ ہوتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو ٹھنڈک سے نقصان پہنچ جاتا، کیونکہ جب قرآن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا قلنا یا نار کونی بردا، تو پھر تو آگ ٹھنڈی ہی ہوتی چلی جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ ایسی کہ جس سے ابراہیم کو سلامتی رہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر علی ابراہیم نہ فرمایا جاتا تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم عام ہوتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اگر صرف اتنا ہوتا تو پھر یہ آگ کے ٹھنڈے ہونے کا حکم قیامت تک کے لیے ہو جاتا، ہر ایک آگ کے لیے ہو جاتا، پھر آگ قیامت تک کے لیے نہ جلتی اور نہ کسی چیز کو جلاتی۔ اگر علی ابراہیم کا اضافہ نہ کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَلَمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرَ وَسَاقَةٍ، فرماتے ہیں پھر آگ نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام کو سوائے ان کی رسی کے، جس رسی سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھر ان کو ڈالا گیا تھا اور پھینکا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے آگ نے جلایا تو، لیکن کس حصے کو جلایا؟ صرف وہ رسی جو ہاتھ پاؤں پر بندھی ہوئی تھی تاکہ ہاتھ پاؤں کھل جائیں، چنانچہ وہ رسی جل گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھل گئے۔ حضرت ابراہیم آگ میں کتنے دن رہے؟ 3 قول ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے 7 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے، دوسرا قول ہے 40 دن رہے، تیسرا قول ہے 50 دن رہے آگ کے اندر۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا، راجح قول کے مطابق حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 16 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق 26 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر مبارک اس وقت جس وقت یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو فَلَمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرَ وَسَاقَةٍ، نہیں جلایا ابراہیم سے آگ کو کسی چیز، آگ نے نہیں جلایا ابراہیم کو ان کی رسی کے علاوہ۔ وثاقہ کہا جاتا ہے وہ کہ جس سے باندھا جائے، جس چیز سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا بس اس کو آگ نے جلایا۔ اور وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا، فرماتے ہیں آگ تو تھی، یعنی جل رہی تھی، یہ نہیں کہ آگ بجھ گئی تھی، آگ تو تھی، اس کے شعلے بھڑک رہے تھے، ہاں اللہ نے اس کی گرمی کو ختم کر دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تو چھری تو ہے، یہ نہیں کہ چھری کی حیت ہی بدل دی گئی، چھری موجود ہے، کاٹنے کی طرف سے ہی چلایا جا رہا ہے، دھار بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے دھار کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اسماعیل کا گلا نہ کاٹے۔ ایسی آگ موجود ہے لیکن اللہ نے اس آگ کو یہ حکم دیا کہ وہ ابراہیم کو نہ جلائے۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا، اس کے اندر کی گرمی کو ختم کر دیا گیا۔ وَبَقِيَتْ إِضَاءَتُهَا، ہاں اس کی جو روشنی تھی، جو آگ کی روشنی ہوتی ہے، جب آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی اپنی جگہ باقی رہی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 7 دن میری زندگی کے سب سے راحت کے دن گزرے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ 7 دن جو میرے آگ میں گزرے ہیں میری زندگی کے سب سے راحت کے دن. اور اللہ تبارک و تعالی صبح و شام میرے اس سے معلوم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم خیریت سے ہو. جب مجھ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوچھا جاتا. اور ابراہیم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے تنہائی کی وحشت کو محسوس نہیں کرتے. ورنہ تنہا آدمی تنہائی کے وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑی بہت دیر کی تنہائی تو آدمی اختیار خود کرتا ہے, لیکن لمبی تنہائی, اسی لیے جب کسی آدمی کو سزا دینی ہوتی ہے تو کیا کر دیا جاتا ہے, اس کو الگ تنہا بالکل قید کر دیا جاتا ہے, کسی کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا, قید تنہائی. تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا تاکہ ان کو تنہائی کی وحشت محسوس نہ ہو. وَبِقَوْلِهِ سَلَامًا اے سلیم من الموت ببردها. سلامن کا کیا مطلب, یعنی محفوظ رہے حضرت ابراہیم آگ کی ٹھنڈک سے, موت سے محفوظ رہے. کس سے ببردها, یعنی آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور ارادہ کیا تھا ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا, نقصان کا, اور وہ کیا, یعنی ان کو جلانے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فِي مُرَادِهِمْ, ہم نے ان کو ناکام کر دیا ان کے مقصد کے اندر. انہوں نے ابراہیم کو جلانا چاہا, ہم نے ان کو ان کے مقصد میں ناکام کیا اور ابراہیم کو جلنے نہیں دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا ابن اخیہ ہاران من العراق الى الارض التي باركنا فيها للعالمین. اور نجات دی ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو. اور لوط کون ہیں, ان کے بھائی کے بیٹے, ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے ہاران. اور ہاران بھائی کا بھی نام تھا, اور ہاران ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا بھی نام تھا. اس لیے چچا کو کہا جاتا تھا ہاران اکبر اور بھائی کو کہا جاتا تھا ہاران اصغر. اور وہی چچا حضرت ابراہیم کا خسر بھی تھے. حضرت سارہ چچا کی بیٹی تھی. حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئیں, یہ ان کے چچا ہاران اکبر کی بیٹی تھی. تو یہاں ہاران سے مراد ہاران اصغر, چھوٹا بھائی. فرماتے ہیں وَلُوطًا, لوط ابن اخیہ ہاران, کہ یہ ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے. اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیسا ہے. حضرت ابراہیم نبی, چچا زاد بھائی نبی حضرت لوط, صاحبزادگان اسماعیل اور اسحاق نبی, اس کے بعد پوتے حضرت یعقوب نبی, اور اس کے بعد حضرت یعقوب سے آگے پھر حضرت یوسف نبی. حضرت یعقوب کے بیٹے کون, حضرت یوسف. بیٹا نبی, پوتا نبی, پڑ پوتا نبی, چچازاد بھائی نبی, خود نبی. اندازہ لگایا جائے کہ گھر کیسا ہوگا, کیسا دیندار گھرانہ ہوگا جہاں اتنے سارے انبیاء کرام جمع ہیں. اور حضرت اسماعیل خود جلیل القدر نبی, حضرت یوسف خود بڑے نبیوں میں, خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک ہی گھر کے اندر کتنے نبی جمع ہیں. وَلُوطًا ابن اخیہ ہاران من العراق, اور لوط ان کے بھائی ہاران کے بیٹے. تو ہم نے کہاں نجات دی, من العراق, یعنی ان کو عراق سے نکالا, کیونکہ عراق نمرود کا علاقہ تھا, قوم کا علاقہ جنہوں نے پریشان کیا, جلایا. تو ہم نے ان کو وہاں سے نجات دی, یعنی ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی.
اور ہجرت کر کر الی الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی تھی، للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے۔ مصنف فرماتے ہیں بکثرت الانہار والاشجار، برکتیں رکھی تھی ہم نے اس کے اندر، تو برکت سے مراد برکت دنیاوی۔ مصنف فرماتے ہیں برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت دنیاوی، یعنی کثرت کے ساتھ اس کے اندر نہریں، درخت، یہ تھا اس کے اندر، بکثرت نہریں، بکثرت درخت، سبزہ، اس لیے اس کو برکتوں والا کہا گیا۔ لیکن یہاں جس طرح برکت دنیاوی مراد ہو سکتی ہے، برکت دینی بھی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ملک شام وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرماتے ہیں وہی الشام نزل ابراہیم بفلسطین، فرماتے ہیں یہ ملک شام کا علاقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فلسطین میں جا کر رہے، بیت المقدس کی بستی، ولوطا بالمؤتفقۃ، اور حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقہ یعنی صدوم کا جو علاقہ، مؤتفقہ اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو، پوری بستی کو یوں اٹھایا اور پھر اس کے بعد یوں پلٹ دیا، اس لیے اس کو مؤتفقہ کہا جاتا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ، اور یہ حضرت ابراہیم کا علاقہ یعنی فلسطین اور حضرت لوط کا علاقہ صدوم کا، فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان مسافت کتنی تھی؟ ایک تھی۔ حضرت لوط وہاں پر رہنے لگے، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور حضرت لوط صدوم کے علاقے میں، اور دونوں کے درمیان میں ایک رات کی مسافت کا سفر تھا۔ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ، اور دونوں کے درمیان ایک یوم کی مسافت ہے۔